جتنی عبادات ہیں ان کا اصل کیا ہے؟ یہی آپ نماز ادا کرتے ہیں، یہ فرشتے کی اوصاف میں سے عبادت کرنا. آپ رکوع کرتے ہیں، فرشتے کی اوصاف ملکوتی ہے. آپ سجدہ کرتے ہیں، اوصاف ملکوتی میں سے ہے. آپ اتحیات بیٹھتے ہیں، اوصاف ملکوتی میں سے ہے. تسبیح کرتے ہیں، اوصاف ملکوتی میں سے ہے. روزہ رکھتے ہیں، اوصاف ملکوتی میں سے ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یہ سب اوصاف ملکوتی ہیں. ان سے فرشتوں جیسی کیفیت نصیب ہوتی ہے، اور اوصاف ملکوتی میں ہے کہ دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور اگر کوئی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو فرشتوں کا پاس ہونا بھی اطمینان قلب اور سکون قلب اور زیادتی ایمان کا سبب بنتا ہے. اب جس کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرشتے صرف اس لیے پیدا کیے ہیں کہ جہاں اس کا ذکر ہو رہا ہو وہاں حاضر ہوں اور ذکر کی کیفیات سنیں لیں اور بارگاہ الہی میں ان لوگوں کے بارے آ کر اطلاع دیں، اگرچہ اللہ خود سب کو جانتا ہے. حضور فرماتے ہیں جہاں کوئی ذکر اللہ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ایک ان میں سے فرشتہ دیکھ لیتا ہے تو دوسروں کو آواز دیتا ہے کہ آ جاؤ بھئی، آپ کے مطلب کی چیز جہاں ہے. پھر لوگ وہ بہت سے بیٹھے ذکر اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے جمع ہوتے جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اتنے ہو جاتے ہیں جو پیچھے آتے ہیں وہ اگلے سے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اگلے سے اوپر سر نکال، حتیٰ کہ اگر وہ دیر تک ذکر کرتے رہتے ہیں تو فرشتوں کی سب آسمان سے جا لگتے. جب ذکر ختم کر کے وہ دعا کرتے ہیں تو پھر وہ منتشر ہو کر بارگاہ الہی کی طرف واپس جاتے ہیں اور وہاں جا کر عرض کرتے ہیں کہ بار الہ ہم ایسی مجلس میں تھے جہاں لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کی یاد سے دل اور سینے روشن کر رہے تھے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ گواہ رہو جتنے لوگ تھے وہاں میں نے بخش دیے. تو ان میں سے کچھ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ کچھ لوگ تو واقعی وہاں ذکر کے لیے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کو ان لوگوں سے کوئی کام تھا جو ذکر میں مصروف تھے، ان کے ملنے آئے، وہ ذکر میں مصروف تھے، وہ بھی پاس بیٹھ کر ذکر کرنے لگ گئے. تو ذکر کی نیت سے تو نہیں آئے تھے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم قوم، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ہم قوم لا یشقا جلیسہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. میں نے سب کو بخش دیا جو جس نیت سے بیٹھا تھا. تو ذکر قلبی میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، وہ وہاں جمع ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے. یعنی قلب ارشادات نبوی پہ جم جاتا ہے. اطمینان قلبی کسے کہتے ہیں؟ کہ ارشادات نبوی پہ جم جائے، آخرت کو، قرآن کو، فرشتوں کو، ضرورات دین کو خلوص قلب سے تسلیم کر لے.